نصاب میں جدت لانا زیادہ اہم ہے یا طریقہ تدریس زیادہ اہم ہے؟ دیکھیے یہاں میں ایک چھوٹی سی ایجوکیشن کی ٹرم استعمال کروں گا. اس کو کہتے ہیں کانسیپٹ میپنگ. وہ ہمارے یہاں کانسیپٹ میپنگ ہوتی ہی نہیں ہے. نصاب جب ہم پڑھاتے ہیں تو کتاب کے کانٹینٹس ہم نے چوری کر کے اس میں فٹ کر دیے. کانسیپٹ میپنگ یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے پڑھائی وہ ہاریزنٹلی اور ورٹیکلی ریلیشن شپ ہونا چاہیے اس کا اگلی کلاس کے ساتھ، پچھلی کلاس کے ساتھ، اور جو متوازن آپ مضامین پڑھا رہے ہوں ان سب کے ساتھ وہ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. مثلاً میتھمیٹکس جو ہے اس کا تعلق جو ہے فزکس کے ساتھ ہے، تو اگر وہ ریلیشن شپ اور پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہے اس میں کوئی، تو آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور ہمارے نصاب میں یہ بہت بڑی خامی ہے کہ وہ ہاریزنٹلی اور ورٹیکلی آپس میں اس میں کانٹینٹ میں ریلیشن شپ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کانسیپٹ میپنگ نہیں کی. ایک کانسیپٹ کو الانگیٹ کرتے چلے جائیے، پھیلاتے چلے جائیے تو نالج کا سکین بڑھتا چلا جائے گا. لیکن ہم کرتے کیا ہیں، ہم پاس ہونے پہ زیادہ زور دیتے ہیں اور ٹیچر پڑھاتا بھی صرف پاس ہونے کے لیے. ایون ٹیوشن والے لوگ جو ہیں وہ بھی پاس ہونا سکھاتے ہیں، وہ کانٹینٹ کو اپلائی کرنا نہیں سکھاتے. تو یہ ہمارا نصاب کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اسی طرح ہمارا نصاب مہارتوں سے میں نے جیسے آپ کو بتایا خالی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی بھی ٹیسٹ کریٹیکل یا کریٹیوٹی تک نہیں لے کے جاتا. وہ پہلے 2 لیول بلوم کے جو ہیں اس کو ٹچ کرتا ہے، تیسرے کو بھی ٹچ نہیں کرتا. اور اسی لیے اسٹوڈنٹ 100 میں سے 100 یا 100 سے بھی زیادہ نمبر لے جاتے ہیں. یہ میری عقل میں نہیں آتا کہ اسٹوڈنٹ پہلی دفعہ امتحان دے رہا ہے وہ 100/100 کیسے نمبر لے جاتا ہے. تو سر اس کا مطلب یہ نمبر کی جو دوڑ ہے یہ بھی معیار تعلیم کو گرا رہی ہے نا؟ یہ بہت بری طرح بیڑا گرک کر رہی ہے. یہاں آپ دیکھیے میں نے ایک پروگرام جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ پنجاب میں جو سپورٹس والا پروگرام ہے اس کو سٹارٹ کیا، تو اس میں لوگوں کا خیال تھا کہ 95 نمبر بہت اچھے نمبر ہوتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو میں جو پڑھا رہا ہوں میں نہیں لے سکتا. اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ جس استاد نے 95 نمبر دیے ہیں اسی کتاب میں سے اس کو چھوٹا سا ٹیسٹ دے دیا جائے تو وہ فیل ہو جائے گا. یہ نمبروں کی دوڑ ختم ہو جانی چاہیے. لوگوں کو نالج اپلائی کرنا سکھانا چاہیے. اور ہمارے پاس جتنے پروجیکٹ آپ دیکھ لیں، ہم نے موٹر ویز بنائی، کیا خیال ہے کہ ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے طالب علم نے بنائی؟ ہم نے ان پہ اس قوم کا ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کیا. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ دیکھ لیں، ایک بھی بندہ یہاں پہ آپ کو کام کرتا نظر نہیں آئے گا، لیکن ہم نے باہر سے لوگ منگوائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریکٹیکل یوٹیلیٹی آف نالج ہے ہی نہیں. نہ کوئی سوال اس میں سے آتا ہے اور نہ ہم اسٹوڈنٹ کو ٹرینڈ کرتے ہیں. ایک اور ہے ہمارے نصاب میں سلیکٹیوٹی بہت ہے جی، اور سلیکٹڈ پورشنز آتے ہیں امتحان میں اور اسٹوڈنٹ بہت اچھے نمبرز لے جاتے ہیں. اور اساتذہ اکثر خود بھی کہتے ہیں کہ پہلے 2 کر لو، پھر بیچ میں 2 کر لینا، آخر پر 1 کر لینا. یہ مجھے یاد ہے یہ گجرانوالہ بورڈ نے کوئی اس پہ ایک ایکسرسائز کی تھی، تو وہاں عبدالقیوم لودھی صاحب چیئرمین لگ گئے. تو ہمیں جانتے تھے تو انہوں نے کہا یار یہ بتاؤ یہ گیسنگ ختم ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں بتایا غالباً 2 دن کی ورکشاپ، 2 یا 3 دن کی ورکشاپ تھی. تو ہم نے وہ جو ہیڈ ایگزامنرز تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہا کہ یہ ختم ہو سکتی ہے. تو میرے حصے بایولوجی کا مضمون آیا، حالانکہ میں بایولوجی کا استاد نہیں ہوں، وہ جان کے دیا گیا. تو مجھے میرے دوست تھے جو بایولوجی کے ہیڈ ایگزامنر تھے، تو میں نے کہا کہ یہ اس لیے لوگ 100% نمبر لیتے ہیں کہ اس میں کالجی میں سے کوئی پیپر نہیں آتا. اگر آپ بنائیں ساری کتاب میں سے میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ 100% مارکس لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو زیادتی ہے. اسی طرح انگلش میں تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ پاکستان ٹائمز میں سے ایک چھوٹا سا پیسیج اٹھا کے دے دیجئے، اس کی ٹرانسلیشن کر لیں. چلیے لوور لیول پہ نہ صحیح، آپ بی اے لیول پہ دے دیں تو پتہ لگ جائے گا. شاہ رخ مجھے اپنے والد صاحب کی کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا. غالباً انہوں نے 41 میں ایم اے کیا تھا
تو میں نے ان سے پوچھا، وہ 8ویں جماعت کی کتاب تھی، میں آج بھی اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا. وہ انگلش کا، اردو کا ایک پیسج تھا کہ ایک مینڈکی دریا کے عین درمیان سے اچک کر اور اچھل کر بولی. تو میں اس کا اب بھی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا، حالانکہ اللہ کا فضل ہے میں انگلش بول لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں. تو یہ ہماری وقت کے ساتھ ہم نے سپلیمنٹری امتحان لینے شروع کیے، ہم نے پاس پرسنٹیج نیچے کر دی، اور ہم نے یہ جو روٹ میمورائزیشن ہے اس کو پروموٹ کرنا. ٹرو فالس دنیا میں کسی جگہ نہیں دیا جاتا. پاکستان کے بورڈز کیوں دیتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. اور ہر لیول کے ایگزام میں یہ ہوتا ہے ٹرو فالس. ایون پی ایچ ڈی میں کہا جاتا ہے. میں پی ایچ ڈی کو پڑھاتا ہوں، لیکن میں ان لوگوں سے بھیڑ گیا، میں نے کہا میں نہیں دوں گا. یہ میرا ہر سوال جو ہے وہ ان کو انٹرپریٹ کرنا ہوگا، ڈسکرائب کرنا ہوگا، کریٹیسائز کرنا ہوگا. میں نہیں دوں گا. یہ تو پی ایچ ڈی کے لیے ورتھ وائل ہی نہیں ہے. اچھا سر، جیسے آپ نے یہ ایک تجویز دی، تو اس طرح سے نمبر گیم جو ہے اس دوڑ سے نکلنے کے لیے کس طرح کی تبدیلیاں ہمارے امتحانی نظام میں ہونی چاہیے؟ میں ایک سوال بتاتا ہوں آپ کو، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ جا کے باہر سے کاپی کر لے، پوچھ لے، جو سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہے اسے پوچھ لے. یہ میں نے ایم اے کے ایک امتحان میں یہ پیپر میں دیا تھا. وہ یہ تھا کہ فٹ بال میں ایکسٹریمٹیز یعنی ٹانگوں پہ بہت زیادہ چوٹیں لگتی ہیں. اس کی بڑی وجہ 4 یا 5 میں نے نیچے دی تھی. آپ صرف ایک وجہ چوز کریں اور اس وجہ میں 5 جو بڑی وجوہات ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہیں وہ لکھ دیجئے. آپ بے شک کتاب لے آئیے، آپ جا کے ایکسپرٹ سے پوچھ لیجئے، وہ نہیں بتا سکے گا. تو جب تک ہمارے سوال جو ہیں یہ کریٹیکل نہیں ہوں گے، یہاں پہ آپ ایک اور چیز ہمارے سامنے مثال موجود ہے امریکن ایجوکیشن کی بھی، اور اتفاق یہ ہے کہ میں ملک سے باہر بھی رہا اور میں نے وہاں پہ کچھ ادارے بھی قائم کیے اور اپنی مرضی وہاں چلائی. مثلا ایک ادارے میں ہم یہ صبح سے ناشتہ بھی دیتے تھے، کتابیں نہیں گھر لے کے جانے دیتے تھے، وہیں کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، اور شام کو 5 بجے بچوں کو فارغ کرتے تھے اور کتابیں وہیں چھوڑ کے جانی. انہیں گھر کا کام وہیں بٹھا کے کراتے تھے، درمیان میں انہیں سیر بھی کراتے تھے، ریکریشن بھی کراتے تھے. یہ نہیں کوئی تھک جائے. تو بچوں کے پاس انرجی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہوتی تھیں. تو میں نے خود چھوٹے سے بچوں کو سکھانے کے لیے ٹیچرز کو یہ جمل اور کیمل، یہ 2 لفظ ہیں. جمل تو عربی کا لفظ ہے اور معنی اس کے اونٹی کے ہیں. تو میں نے ٹیچر کو یہ کہا کہ یہ جو کیمل ہے نا، اس پہ مضمون نہیں یاد کرانا. یہ بچے کو کیمل پکڑا دو اور اس کو جو وہ دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، وہ لکھتا جائے اس کے اوپر یا بولتا جائے، اور پھر اس کو اینڈ پہ جا کے کنکلوڈ کر دیجئے، اور جو اس نے باتیں کی ہیں اس کو ایک پیٹرن میں ڈال دیجئے 1 سے 10 تک. کوئی یاد نہیں کروانا اور وہ سیکھ جائے گا. اسی طرح میں نے ہائر کلاسز کے لیے پرابلم تھا کہ انگلش نہیں بول سکتے، تو میں نے کویت ایئرویز میں جا کے بکنگ کروانی ہے. تو وہ بکنگ کلرک سے بات کیا کرنی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو بات کیا کرنی ہے. اس پہ میں نے ماڈیول بنائے اور ان کو کہا کہ یہی سوال ہے اور اسی طرح آپ بولیے، میرے ساتھ بولیے، آئی ایم ہیئر. انگریزی غلط ہو جائے گی لیکن ہم ٹھیک کر لیں گے. تو ہم اسٹیریو ٹائپنگ میں چلتے ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ ہمارا یہ جو امتحان کا نظام ہے اس کی ڈیپینڈیبلٹی بھی بہت مشکوک ہے. اور وہ مشکوک اس لیے ہے کہ ٹیچر یہ سمجھتے ہیں کہ میکسیمم پیپر انہیں ایک دن میں دیکھ لینے چاہیے. جی بالکل. جبکہ یہ ایتھکس کے خلاف ہے. جی. آپ 10 سے 15 پیپر دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، ریسٹ لیجئے، پھر دیکھیے، ٹیک یور ٹائم. لیکن وہ کوشش کرتے ہیں. مجھے خود ہیڈ ایگزامنر، میرا سبجیکٹ بڑا آسان سا سبجیکٹ ہے، اس میں مجھے زبردستی بورڈ نے ہیڈ ایگزامنر لگا دیا. تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، وہ دن میں 3 سے 4 پیکٹ دیکھ لیتے تھے. اچھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 3 سے 4 پیکٹ. اور میں شام کو جا کے بیٹھتا تھا جب اپنے کالج سے فارغ ہو کے جاتا تھا،
تو انہوں نے اس میں 85 نمبر آبجیکٹیو ٹائپ پہ 85 نمبر لگائے ہوتے تھے، تو میں بڑی مشکل سے اسے 35 کرتا تھا، اور پروفیسر صاحب کو بتاتا تھا کہ خوف خدا کرو، اس سوال کا جواب بڑا محدود ہے، جواب دیا ہوا ہے، کی دی ہوئی ہے، اس کو دیکھو پھر مارک کرو۔ تو ہمارے یہاں یہ جو سسٹم ہے نا وہ باعث پروف نہیں ہے، اس میں باعث بہت سارے ہیں، کچھ ٹیکنیکل ہیں، کچھ پرسنل ہیں، اور کچھ پروسیجرل ہیں۔